بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے مضمون برسات کے نظارے اس کے متعلق پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ آغاز میں لکھا ہوا ہے، موسموں کا تغیر و تبدل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سارا سال ایک ہی جیسا موسم رہتا تو انسان کی زندگی بے حد دشوار ہو جاتی۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جب انسان مسلسل ایک ہی طرح کے موسم سے اکتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسم کو تبدیل کر کے اس کی فرحت کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ پاکستان میں مئی اور جون کے مہینے شدید گرمی کے ہوتے ہیں۔ بقول شاعر، مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ۔ اس سے آگے والا پیراگراف ہے، وہ سنیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ سورج کی شعاعیں زمین پر عموداً پڑتی ہیں، زمین تپ کر تانبا بن جاتی ہے، لو کے جھکڑ چلتے ہیں، جنگل، پہاڑ، میدان، غرض کے ہر جگہ آسمان سے آگ برستی معلوم ہوتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب کا گرمی کے مارے برا حال ہوتا ہے۔ میر انیس ایک ایسے ہی دن کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا زمانہ زمین پر۔ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر لوگ بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ فطرت کا یہ اصول ہے۔ کیا اصول ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ آخر لوگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، سب کی جان میں جان آتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مشرق سے چلنے والی یہ ہوا آنے والی بارش کی اطلاع دیتی ہے۔ آسمان پر بادلوں کے کچھ ٹکڑے نمودار ہوتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے مل کر کالی گھٹا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ کالی گھٹائیں پورے آسمان پر چھا جاتی ہیں۔ سورج اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لیتا ہے، بادل کڑکتے ہیں، بجلی چمکتی ہے اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگتی ہے جو پہلے بوندا باندی اور پھر موسلادھار بارش کا روپ دھار لیتی ہے۔ آسمان سے چھا جو پانی برسنے لگتا ہے، پر نالے جو ہے دھائیں دھائیں گرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ پانی نالیوں سے باہر نکل آتا ہے، گلیاں، ندیاں اور صحن جو ہے تالاب بن جاتے ہیں۔ بازاروں اور راستوں میں چلنے والے بارش سے بچنے کے لیے کسی اور میں ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے یہ موسم بڑا پر لطف ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں وہ خوب کھیلتے ہیں، گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ بارش کے پانی سے بھیگنا، دوڑنا، اچھلنا کودنا ان کا دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے، لیکن اچھے بچے کسی پر چھینٹے نہیں اڑاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چھینٹوں سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پاکیزگی ہی کو پسند کرتا ہے۔ وہ بس کاغذ کی کشتیاں بنا کر انہیں بارش کے پانی میں تیراتے ہیں، اور یا اس قسم کے اور بے ضرر کھیل کھیل کر اپنا جی بہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے، بیٹا سونے توجہ کے ساتھ۔ بارش تھمتی ہے تو موسم اور سہانا ہو جاتا ہے، درختوں کے پتے دھل کر نکھر جاتے ہیں اور فضا کیا ہو جاتی ہے؟ فضا صاف ہو جاتی ہے۔ پرندے جو بارش سے بچنے کے لیے گھونسلوں میں جا چھپے تھے، اب شاخوں پر آ کر چہچہانے لگتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ میں ایک تازگی نظر آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سبک اور ہوا، اور دل کو سرور بخشتی ہے، اور آدمی، چرند پرند سب خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ لوگ باغ موسم سے پورے طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے گھروں سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ یار دوست ٹولیوں کی شکل میں باغوں کا رخ کر لیتے ہیں، پپیہے پی کا اور کوئل کی کوکو ان کا استقبال کرتی ہے۔ آموں کی سوندھی سوندھی خوشبو انہیں اپنی طرف کھینچ لاتی ہے، پھر آموں کی پارٹیاں جو ہے وہ چلتی ہیں، کہہ لیں یا جمتی ہیں۔ باغوں کے
باغوں میں میلے کا سما ہوتا ہے اور ہر شخص خوش و خرم دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ مضمون تھا بیٹا جو آپ کے سامنے برسات کے نظارے کے حوالے سے پڑھا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔